اللہ تعالیٰ ہماری مجلس نہیں ہے. ماشاء اللہ صاحب اسی وقت پر بیان فرماتے تھے. وہی سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیوض کو ہمارے کلمات میں بھی ڈال دے. ہمارے بیٹھنے میں اٹھنے میں اس کے اثرات پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا واعظ قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی آواز نہیں. آپ نے جو پڑھا کتنے گھنٹے اس کو بیان کر سکتا ہے جو مفسر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے صحیح تعلق، صحیح نسبت اور تلاوت کا صحیح ذوق پیدا فرما دے. یہ بہت ضروری ہے. تھوڑا سا سناتا ہوں. بہت ہی مفید مضامین ہے. حضرت شاہ اللہ صاحب بھی برابر سناتے تھے، لیکن فرق یہ کہ اردو میں ہے وہ فارسی میں ہوتے تھے. تمام علماء دیواناتے تھے زیادہ مکتوبات معصومیہ کیونکہ وہ متفق علیہ خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے. دلی میں تھے 7,000 خلیفہ. ان کے مکتوبات سے مناسبت بھی ہے، سنا بھی ہے بہت. اس بنا پر جب کوئی مضمون نہیں سمجھ میں آتا تو چیز سن دیتا ہوں. فرماتے ہیں اے بھائی، خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں اے بھائی، ناجیز اور مخالف طریق کی صحبت سے بچتے رہنا. ناجیز ہے اور طریق کے مخالف ہیں، تصوف کے مخالف ہیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا. وہ تم کو وہاں سے ہٹا دیں گے. اے بھائی، خواجہ محمد معصوم وہ فارسی میں اے برادر انہوں نے لکھا ہوگا، یہاں پہ تو اردو میں کہیں گے نا. اے بھائی، ناجیز اور مخالف طریق کی صحبت سے بچتے رہو. جو اس طریقے کا مخالف ہے اس کے بارے میں کچھ جب کہو گے تو انکار پیدا ہوگا. اس بنا پر بہت سمجھ بوجھ کے طریق کی باتوں کو بھی کہنا چاہیے. اس سے معلوم ہے نا کہ جو مانتے ہی نہیں اس طریق کو، آپ تعریف کیے کہ چلے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے اور دوری پر بڑھ جائے گی. اس بنا پر بہت سمجھ بوجھ کر کے باتوں کو سنانا چاہیے. ان باتوں کو خاص طور سے اے بھائی، ناجیز اور مخالف طریق کی صحبت سے بچتا رہنا. کہاں جاتے ہو؟ ماشاء اللہ صاحب کہاں لوگ جاتے تھے ہمارے گاؤں کے تو کچھ لوگ بہکانے میں لگے رہتے. کہاں جاتے ہو؟ فرمایا اچھا بتاؤ، تم یہاں آتے ہو تو تم کو کچھ فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیوں انکار کرتے ہیں لوگ؟ میں تو 2012 سروت مریض ہوتی تھی مجھ سے کچھ بدل بھی جاتا تھا، لیکن اصل مریض ظہر بعد سے حضرت تعلیم کے میل آتے تھے. دیہات وغیرہ کے لوگ بھی آتے تھے، بہت تھے، سناتے تھے. سمجھے نہ سمجھے کس بشنوت یا نہ شنوت من گفتگوئے می کنم. کوئی سنے یا نہ سنے ہم اپنی بات کہتے جائیں گے. اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، تم نہیں سنتے، اس کی وجہ سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اے بھائی، ناجیز اور مخالف طریق کی صحبت سے بچے رہنا اور بدعتی کی مجلس سے گریزاں رہنا. یہی ابن معاذ کا مقولہ ہے کہ ان 3 اصناف سے اجتناب کرو. علماء غافلین، جو علماء اس طریق کے مخالف ہیں ان کی صحبت میں رہو گے تم کو نقصان ہوگا، سے بچتے ہوگا. علماء قراء مداہنین، جو مداہن ہیں، دین کو پہنچانے میں خیانت کر رہے ہیں، وہ مداہن ہیں. یا نہیں بیان کرتے، جب بیان کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، ان کی صحبت سے بچتے رہو. وہ متصوف ہے جاہلین،
جو شخص مسند مشیخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کا عمل موافق سنت رسول نہیں ہے اور نہ خود زیور شریعت سے وابستہ ہے، خبردار خبردار اس سے دور رہنا۔ خواجہ بہت نرم آدمی، 7,000 خلیفہ تھے ان کے، ہزار ہی ہے نا، 7,000 خلیفہ ہندوستان میں، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ جو شخص مسند مرید تھے، عالمگیر بادشاہ مرید تھے نہیں تھے، خواجہ محمد معصوم سے مرید تھے، وہی تعریف لکھتا ہے، اپنے حالات بھی لکھے انہوں نے، ہے مکتوبات معصومہ میں چھپے ہوئے کے گھر میں۔ جو شخص مسند مشیخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا عمل سنت رسول نہیں ہے اور نہ خود زیور شریعت سے آراستہ ہے، خبردار خبردار اس سے دور رہنا، تو کو بگاڑ دے گا۔ بری صحبت سے اسی لیے بچنے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ بہت بڑی خبردار خبردار اس سے دور رہنا، بلکہ احتیاطاً اس شہر میں بھی نہ رہنا جس میں ایسا مکار آدمی رہتا ہو۔ اپنی نسبت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ناجنسوں سے احتراز کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی طرف دل کا میلان ہو جائے، یعنی ایک دن کے ملنے ضرور رہیں گے، اگر تم بیٹھو گے ایسا تو کچھ نہ کچھ ایسی بات وہ کہتا رہے گا کہ تم دین سے دور ہوتے جاؤ گے، طریق سے دور ہوتے جاؤ گے، ہوتا ہے ایسا بہت۔ اور کارخانہ روحانیت خلل پذیر ہو جاؤ، روحانیت کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، ان غافلوں کے ساتھ جب بیٹھو گے تو اس میں خلل آ جائے گا، تو بچنے کو نکال۔ کون؟ خواجہ محمد، 7,000 خلیفہ تھے، 70 نہیں، اب تو بہت سے یہاں جو مشائخ ہیں ان کی تاریخ 70 رہتی ہے، اور وہاں 7,000 خلیفہ تھے۔ ایسا آدمی جو اس قسم کا ہو، اس راہی کا منکر ہے، تو کہتے ہیں ایسا شخص ہرگز اقتدا کے لائق نہیں۔ اقتدا اس کی کرو گے تو بددینی آئے گی، غفلت آئے گی، بزرگوں پہ اعتراضات آئیں گے۔ ایسا شخص ہرگز اقتدا کے لائق نہیں ہوتا، وہ تو در حقیقت ایک چور ہے پنہا، ہر چند کے اس سے طرح طرح کے خوارق کے عادات دیکھو۔ یہ بھی ہے کہ اگر اسے خوارق بھی ظاہر ہو رہے ہیں لیکن شریعت مقدسہ کا اگر مخالف ہے تو اس کا کوئی درجہ نہیں۔ یہ تو چیلے کوما بھی کہتے ہیں، اڑنے کو کسی نے کہا کہ فلاں آدمی ہم نے دیکھا وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، کہا تو کوے بھی اڑتے رہتے ہیں، چیل بھی اڑتے رہتے ہیں، کیا بزرگ ہوئے اس سے؟ مان لو اڑنا بھی کوئی چیز نہیں ہے، اتباع سنت یہ چیز ہے اصل۔ وہ تو در حقیقت ایک چور ہے بنا ہر چند کے اس سے طرح طرح کے خوارق و عادات دیکھو اور اس کو دنیا سے بظاہر بے تعلق پائے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن طریقے سنت پر نہیں اگر ہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ کبھی اس کی طرف ملتفت نہ ہونا، اس کے صحبت سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی خود سے شروع فرماتے ہیں، کامیابی کے تمام راستے بند ہیں سوائے اس شخص کے راستے کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ اچھا نہیں تھی جامع
یہ ہماری نہیں، حضرت بھی، لیکن حضرت کے سامنے اردو نہیں رہتی تھی، فارسی کی رہتی تھی. یہ کتاب حضرت کے سامنے رہتی تھی لیکن اردو اس وقت تھے نہیں، فارسی بھی سناتے تھے. بس تو ہم علماء خاطر سے علماء کے سامنے جو تھے بس ان کو تو ضرور ہی سناتے تھے. خواجہ محمد فرماتے تھے مجدد صاحب کی تو وقات ہے بھی کچھ، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں وہاں علماء دیوبند میں بہت زیادہ اس کا اثر نہیں تھا. اسی مجدد صاحب کو مان لیا تھا انہوں نے. مجدد الف ثانی 1000 سال کا مجدد. سید الطائفہ، اچھا جملہ مجھے. سید الطائفہ، طائفہ کے سردار سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قدس روح فرماتے ہیں کامیابی کے تمام راستے بند ہیں سوائے اس شخص کے راستے کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے. اچھے جملے بہت سناتے تھے. اس سے سنے بھی ہیں تبھی اچھا لگا کہ نہیں ہم سے بھی سن چکے ہوں گے ایک آدھا پہ آپ سبھی لوگ دو چار مرتبہ، لیکن جب بھی سنائے مجھے بھی اثر ہوتا ہے دوسروں کو. اللہ ہم لوگوں کو اسی راستے پہ لے چلے. کامیابی کے تمام راستے بند ہیں سوائے اس شخص کے راستے کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے. بہت سے لوگ حالات بھی طاری ہوتے ہیں، دوسرے جو بہت سی چیزیں دوسری قوموں میں ہیں اس میں بھی حالات، لیکن اس حالات کا اعتبار نہیں ہے. اس میں ایک اثر ہے، جو بھی کرے گا اس کا اثر ہوگا. اب کوئی دوا ہے وہ غنودگی پیدا کرتی ہے تو کوئی بھی کھائے غنودگی پیدا ہوگی، چاہے مسلم یا غیر مسلم. بہت عمدہ مسئلہ. سید الطائفہ ہی کا یہ قول ہے. سید الطائفہ لکھتے بھی کہتے ہم نے ترجمہ کیا ہے، بہت خاص آدمی ترجمہ کیا. سید الطائفہ کا یہ قول ہے کہ مقربین صادقین کا راستہ در حقیقت کتاب و سنت کے ساتھ وابستگی ہے. بس کتاب و سنت. دلیل میں بزرگوں کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں تائید میں، لیکن اصل کتاب و سنت ہی رہے گا. اور جس طریق سے یہ ہٹا بے گناہی آئی، بدعت آ جاتی ہے. اچھے ادارے بالکل بدعت کے شکار ہو چکے ہیں. اب بھی بدعت کتاب و سنت کا نام بھی نہیں ہے. لیکن بزرگوں کے اقوال و ارشادات اصل وہ نہیں ہے، اصل وہ ہے. اس کے ضمن میں ان کے اقوال آئیں گے، اس کے ضمن میں ارشادات آئیں گے. اور وہ علماء جو شریعت و طریقت پر عامل ہیں وہی وارث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے مستحق ہیں. عالم ہے ہی نہیں ہے جو حضور کی تبعیت نہیں کرتے، حضور کی اتباع نہیں کرتے. وہ عالم نائب رسول نہیں ہے. وہ علماء جو شریعت و طریقت پر عامل ہیں اور وارث النبی کہلانے کے مستحق ہیں وہی کہ وہ اقوال اخلاق اور افعال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، وہی لوگ نائب رسول ہیں. مقرر لکھتا پھر کرا، میں بھی مقرر کر رہا ہوں مگر صرف مقرر لکھتا ہوں کہ آداب نبی کا خیال نہ رکھنے والے اور سنن مصطفیہ کو چھوڑنے والے کو ہرگز عارف خیال نہ کرنا. جو اپنا طریق چلا رہے ہیں اور نبی کے طریق کو چھوڑ رہے ہیں وہ عارف نہیں کہلائیں گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضور کے متعلق تو اللہ نے فرما دیا وہ کوئی نطق کرتے ہی نہیں مگر جو اللہ کی طرف سے الہام وحی ہوتی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہی ہے نا.
مقرر لکھتا ہوں کہ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ رکھنے والے اور سنن مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والے وہ ہرگز عارف خیال نہ کرنا. بہت سناتے تھے ماشاء اللہ. اصل کتاب وہ یہی تھی لیکن فارسی میں تھی، اردو میں نہیں تھی. ہو گئی تھی، سناتے ہی رہتے تھے. ہرگز عارف خیال نہ کرنا. اس کے ظاہری تبدل اور انقطاع و خوار کے عادات، زہد و توکل اور زبانی معرف توحیدی پر فریفتہ و شیفتہ نہ ہونا. اگرچہ وہ طریق کی باتیں بیان کرتا ہوں لیکن وہ خود طریق سے دور ہے. جب دور ہے تو اس کی صحبت میں جا کر کے اس کے قول سے نفع تم کو نہیں ہوگا، گمراہ ہو جاؤ گے. بس یہ بھی ہر زبانے میں رہا. تب سے لکھ رہے ہیں خواجہ محمد معصوم، لکھ رہے ہیں 7,000 خلیفہ تھے یہ ہندوستان میں. لیکن الہ آباد میں کچھ نہیں دین میں آتا کون رہا ہوگا. تفصیل نہیں لکھا انہوں نے، بس یہ لکھا 7,000 خلیفہ تھے. یہاں بھی مشاغل ہے الحمدللہ. الہ آباد میں بھی شاہ مبلہ الہ آبادی یہی کے تو ہیں. شاید وہی زمانہ رہا ان کا، شاید یہی زمانہ رہا. شاہ مبلہ الہ آبادی توحید فریفتہ جو مدار کار اتباع شریعت پر سب کچھ حاصل ہو. اتباع شریعت نہیں ہے کچھ نہیں. نبی چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کے لیے. تم متبوع رہو گے، جو تمہاری طبیعت سے نکلا گمراہ ہوگا. مدار کار اتباع شریعت پر ہے. معاملہ نجات پیروی نقش قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہے. ارے اس کو زبانی یاد کر لیا کیجیے. تم تو یاد ہی کر لیا کرو. یہ الفاظ آنا چاہیے ہم لوگ کے تقریروں میں آنا چاہیے، خالی کتاب میں نہیں ہے. حضرت کو یاد تھے ماشاء اللہ صاحب پڑھتے چلے جاتے. ہم نے دیکھا بات کہ حضرت یاد بھی کرتے تھے کچھ. اب روح مانی وغیرہ کی عبارت یاد کر لیتے تھے. وہ لالٹین جلا کے پڑھتے رہتے تھے. لالٹین گر جاتی تھی، پھر اٹھتے تھے، پھر اسے جلاتے تھے، پھر پڑھتے تھے. ماشاء اللہ. پیروی نقش قدم رسول اللہ سے مراد ہے جو جتنا کر سکے. اب یہ نہیں کہ اتنا وظیفہ آپ بھی پڑھیں، نہیں. اتباع سورج شکل سنت کے مطابق رکھو. فرائض کے ساتھ سنن موقع تو پڑھ لیا کرو. ابھی زمانے میں سنن موقع ابھی لوگ نہیں پڑھتے. مجھے ظہر کی روانگی سب سے فرق پڑھ کے مانی کسی نے سکھا دیا ہے. ابھی وہ سنت موقع ہے. ظہر کے بعد والی سنت یہ پہلے ہے نہیں موقع، اس کو بھی نہیں پڑھتے. عام طور سے ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے اسی دروازے پر بات بھی کرتے ہیں. ہم لوگ نکلتے ہیں کھڑے ہو، وہ ہم لوگ جا رہے پر بھی نہیں رکتے ہیں. مسجد کے کھڑے رہتے ہیں 10 آدمی. سنت بھی دو رکعت 2 منٹ سے اتنی لگتا ہے نا. اس کا کوئی نکیر بھی زیادہ میں نہیں سنتا. نہیں، کس کی ہمت ہے کہ جا کے کہے وہ بھی شریک ہو جائے نہ ہو. یہی تعجب کی بات نہیں. ایک ایک لمحہ کا حساب ہے، کوئی لمحہ چھوٹ نہیں سکتا. اس کی فکر ہم سب کو ہونی ہے. من حسن اسلام المرء ترک مرحن، یہ ہے نا. من حسن اسلام المرء ترک مالا یعنی ہے. حسن اسلام سے حدیث ہے، یہ حدیث ہے نا، حدیث ہے. حسن اسلام سے بات یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کرو جس کا کوئی فائدہ دینی دنیا میں نہ ہو. گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں.
سمندر وغیرہ کنارے چلے جائیے کبھی، تو ویسے ہی گھوم رہے ہیں، کوئی کام نہیں. ٹہلنا منع تو نہیں ہے، لیکن وہاں گپ شپ کر کے لیے جاؤ خالی اللہ کی نگرانی میں. تم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات تم نہیں کرتے، کڑا نگراں موجود ہے. یہاں بھی جو بات تنہائی میں وہ بھی جانتا ہے خدا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہے. آج کوئی قول آدمی نہیں کہتا، کڑا نگراں موجود ہے، اس کو بھی ضبط کر لیتا ہے. جب دیکھے گا آدمی نام اعمال پڑھے گا، کہا یہ بھی لکھا ہوا ہے، بے موقع اگر ضحک ہے وہ بھی لکھا ہوگا، بے موقع اگر ہنسی ہے وہ بھی، اور وہ تو ہے صغیرہ میں، اور کہا اگر ہے وہ بھی پائے گا، وہ کبیرہ میں لکھا ہوگا بے موقع کہا. اب کہا کا ڈھنگ سیکھا جاتا ہے، ایسا ہے سچا ہے. غیروں نے کیا ہے مجھے یہ کہا، اس کو بہت بڑی کامیابی کی، اچھا کہا لگا رہا ہے. پیروی نجات، معاملہ نجات پیروی نقش قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہے. محق و مبطل میں امتیاز پیدا کرنے والی چیز اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اتباع کرتا ہے تو وہ حق پہ ہے ورنہ باطل پہ ہے. زہد و توکل بغیر اتباع رسول کے نام معتبر ہے. ہم نے شاید کبھی نہیں سنا ہے، حضرت سناتے ماشاء اللہ میرا خیال ہے. اب اتنا یاد ہے، کچھ تو یاد ہی ہے، لیکن زہد و توکل اور تبتل بالکل ارادگی بغیر اتباع رسول کے نامعتبر ہے. اذکار و افکار و اشواق و اذواق بے تبصر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مفید ہے. لکھا ہے خواجہ محمد معصوم. 7,000 خلیفہ تھے ہندوستان میں، 7,000. روزی کا معاملہ بھی تنگی کا تھا کچھ، میں نے تو دیکھا کہ ان لوگوں کے بعد خوب آ گیا، ارے کچھ نہیں، پریشانی وشانی سب تو رہتی ہے. یہ سب چیزوں میں بھی اپنے کام میں لگے رہے. زہد و توکل و تبتل بغیر اتباع رسول کے نام معتبر ہے. اذکار و افکار اشواق و اذواق بے توسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مفید ہیں. آج پہلی مرتبہ سنانا ہوں مولانا، پہلی مرتبہ سنا، عبارت کتنی عمدہ ہے. زہد و توکل و تبتل علیحدگی بغیر اتباع رسول کے نام معتبر ہیں. اذکار و افکار اشواق و اذواق بے توسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مفید ہیں. اتنی عبارت نقل کرنا تھا نہیں، بہت بڑے تم صوفی ہو تو یاد نہیں، حضرت زبانی یاد. اس کو تو ہم نے نہیں پڑھتے سنا، لیکن ہے یہ بات ایسے ہی. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے. اورنگزیب بھی ان کا مرید تھا، پورے ہندوستان کا بادشاہ ان سے مرید تھا اورنگزیب. بہت وہ بھی شاگرد تھا، اورنگزیب معمولی تھا، کوئی اجازت بھی. اس کی سیرت پڑھیے تو آپ کو اشعش کریں گے. اورنگزیب علیہ الرحمہ تھے کہیں ورنہ تھا نہیں. خوارق و عادات کا مدار و مدار بھوک اور ریاضت پر ہے. اس کو معرفت سے کیا تعلق؟ جو آدمی بھوکا رہے گا کچھ نہ کچھ دکھائی پڑے گا، اس کو پیاسا رہے گا پریشانی میں کچھ نہ کچھ دکھائی، تو وہ کرامات تو نہیں نا ہے، تو اس کے بھوک کے اثرات ہیں. اب یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ نہیں، یعنی بہت بھوکا ہو کر رہتا ہے تو اس کسی چیزیں وہ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے یہ سب کرامات ہیں.
خوارق و عادات کا، خوارق اذکار و افکار، اشواق و اذواق بے توسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مفید ہیں. کتاب کا ترجمہ بہت عمدہ کیا ہے. خوارق کے عادات کا مدار بھوک اور ریاضت پر ہے، اس کو معرفت سے کیا تعلق؟ 3 دن نہ کھاؤ تو یوں ہی سب تم کو سب نظر آنے لگے گا. کہتے یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ظاہری چیزیں ہیں، باطن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے آداب سے سستی برتی وہ سنن سے محروم ہو گیا. دیکھیے ہم لوگ بلا تکلف آداب یعنی جو نوافل ہے اس کو چھوڑتے ہیں کرنا ہے، اس کو بھی نہ چھوڑو. کہتے ہیں بے توجہ جس نے آداب وہ سنن سے محروم رہا، سنتی پر عمل نہیں ہوگا. اور جس نے سنن سے غفلت اختیار کی وہ فرائض سے محروم رہا. اور جس نے فرائض سے تہاون کیا وہ معرفت سے محروم ہو گیا. ترتیب ہر آدمی لکھ بھی نہیں سکتا. 7,000 خلیفہ تھے، بہت زبردست قابل آدمی تھے. مجدد صاحب خلیفہ تھے. جس نے سنن سے غفلت برتی وہ فرائض سے محروم ہوا، اور جنہیں فرائض سے سستی برتی وہ معرفت سے محروم ہو گیا. شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ ایسے لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص پانی پر چلتا ہے. انہوں نے فرمایا ہاں گھاس کا تنکا بھی پانی پر چلتا ہے. گھاس کا تنکا بھی پانی پہ چلتا ہے تو وہ بزرگ ہے، مرید ہو جاؤ اس سے تنکے سے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ فلاں آدمی ہوا میں اڑتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے چیل اور مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے. بزرگوں میں پھر کہا گیا آدمی ایک لحظے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے. ایسا فرمایا اس میں کیا رکھا ہے؟ شیطان تو ایک دم میں مشرق سے مغرب تب چلا جاتا ہے. شیطان ہے جواب. اب کوئی نہ سنتا ہے نہ سناتا ہے نہ اس پر توجہ ہے. ابھی فرماتے تھے تو لوگ بیٹھے ہو نا، ابھی کوئی کسی چیز سے ننگے دھرنگے سے کوئی چیز ایسی دیکھ لو سب متحد ہو جاؤ گے. سب یہاں کا سنا بیکار، اس کو تم مان لو گے. یہ حضرت کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے. اوپر رہتے تھے کہتے تھے جہالت کا وہ زمانہ ہے بندی نہیں کہا یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں سب نیچے جا کے تم بھول جاؤ گے ایک ننگے آدمی کو دیکھ کر کے. یہ بزرگ معلوم ہوتا ہے زیادہ کوئی وجہ سے تب سے بیان کر بہت بیان کرتے ہیں. بس خدا میں دیکھیے ہے نا چیل اور مکھی بھی ہوا میں اڑتے ہیں. پھر کیا کہا گیا فلاں آدمی ایک لہجے میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک چلا جاتا ہے. فرمایا اس میں کیا رکھا ہے؟ شیطان تو ایک دم میں مشرق سے مغرب تو چلا جاتا ہے. ان باتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. مرد حق دراصل وہ ہے جو مخلوق کے درمیان نشست و برخاست رکھے، بیوی بچے رکھتا ہو، پھر ایک لحظہ خدا عز و جل سے غافل نہ رہے. بیوی بچوں میں رہتے ہوئے خدا کو یاد کرنا ہے. شیخ علی بن ابی بکر معرض البدایہ میں فرمایا ہے کہ ہر انسان کا حسن و کمال تمام امور میں ظاہراً و باطناً اصولاً و فروعاً عقلاً و فعلاً عادتاً و عبادتاً کامل اتباع سنت. تو یہ ہے بزرگی. ہوا میں اڑ جانا پار کر جانا یہ
اگر کوئی گناہ وقوع میں آ جائے تو بہت جلد اس کا تدارک توبہ اور استغفار سے کر لینا چاہیے. عمل لائق نہیں، سب کے لیے ہے مذہب، صرف عوام کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. جب نبی اپنے لمت اس میں ایک لحظہ غافل نہیں ہونا چاہتا، اللہ تعالیٰ اپنا اگر کوئی گناہ وقوع میں آ جائے تو بہت جلد اس کا تدارک توبہ استغفار سے کرے. اس میں دیر نہ کی جائے. کرامن کاتبین 3 ساعت تک گناہ میں توقف کرتے ہیں. گناہ کچھ کیا تو 3 ساعت 3 منٹ نہیں 3 سیکنڈ نہیں لکھتے. اگر اس کے درمیان میں توبہ کر لی تو اس گناہ کو نہیں لکھتے، ورنہ اپنے رجسٹر میں اس گناہ کا اندراج کر لیتے ہیں. ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں. جعفر ابن فرماتے ہیں کہ توبہ سے غفلت کرنا ہے، توبہ سے غفلت کرنا ہے ارتکاب گناہ سے بھی زیادہ برا ہے. توبہ سے غفلت کرنا ہے ارتکاب گناہ سے بھی زیادہ بری بات ہے. یہ بڑی بات ہے. اگر جلدی توبہ میسر نہ ہو سکے تو جب بھی توبہ کر لے غرغرہ موت سے پہلے وہ مقبول ہے. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست نوازش دراز کرتا ہے. یہ حدیث کہاں سنائی جاتی ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست نوازش دراز کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو بھی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر دے. اللہ ہم سب لوگ کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم لوگ کے اب تک کی گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، ایک لمحے میں ابھی معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے گناہوں کو جو اب تک ہوئے ہیں سقائر ہوں یا کبائر ہوں معاف کر دے. بحرمت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کے اللہ معاف فرما دے. اور دل کو بھی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے. انسان کو چاہیے کہ ورع اور تقویٰ کو اپنا شعار بنائے. مجھے یاد ضرور لکھا جائے، چھپا لیا جائے ذرا. اور منہیات میں قدم نہ رکھے، کیونکہ اس راہ سلوک میں نواحی سے باز رہنا در حقیقت عوامل کے امتثال سے زیادہ ترقی بخش اور سود مند ہے. اعمال صالحہ کرنا وہ تو ہے ہی مجھے بے ثواب، لیکن گناہوں سے بچ جانا اس اعمال صالحہ کرنے سے بھی بہتر ہے. گناہ کر سکتا تھا، نہیں کیا، بند کر لیا. ایک درویش نے کہا ہے کہ اچھے اعمال تو نیک اور فاضل دونوں کر لیتے ہیں، لیکن معاصی سے بچنے کا اہتمام صدیق کا کام ہے. حدیث میں آیا ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی. جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ان اعمال پر بھی عمل کرنے کے لیے توفیق فرمائے. یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے، یہ نہیں کہ کسی بزرگ کا مشورہ ہے مراقبہ. یہ سب چیزیں ثابت ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے، لیکن ثابت تو سبھی کچھ ہے. ہمارے بزرگوں نے بدعت نہیں کیا ہے، جو مراقب ہوتے تھے. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دائم رکھے، اور معاصی سے خواہ کبائر ہوں یا صغائر ہوں ان سے بچنے کی توفیق پر عمل فرمائے. ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ تو جب نبی توبہ کرتا ہے تو ہوا شبہ کا کیا شبہ ہے. جو معاصی میں غرق ہیں
وہ بھی غفلت برتیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرمائے اور کبائر صغائر تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔